سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے. اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. سری لنکن سٹیزن کا جو واقعہ تھا وہ کتنا بہیمانہ تھا، ہم اس کے پر اتنا عرصہ بات کرتے رہے. اس کے بعد تو کئی ایک اور ایسے سانحات ہو چکے، لیکن ایسا خوفناک ہولناک سانحہ ہوا ہے سوات میں جس کی مثال نہیں ملتی. مشال خان کا جو کیس تھا، جس طریقے سے اس کو مارا گیا تھا، مشال خان کو جس طریقے سے مارا گیا تھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے. اور جو زومبیز ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک وحشت اور درندگی ہے اس نے پھر اپنا کام دکھایا، اور اس میں نوجوان اور بچے تک نظر آئے جنہوں نے یہ کام کیا اور خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجائی گئی ہیں. ہوا کچھ یوں ہے کہ سوات میں مدین کے علاقے میں ایک سیاح، ایک ٹورسٹ کئی مہینوں سے یا کئی دنوں سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، جن کا نام سلیمان خان بتایا جاتا ہے. پنجاب سے وہاں پر گئے تھے، کافی عرصے سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. یہ پتا چلا کہ وہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں یا جس جگہ ٹھہرے وہاں پر قرآن کی کوئی بے حرمتی کی ہے، اس کو کچھ کیا ہے. جیسے کہ ہمیشہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس میں یہی ایک الزام لگتا ہے. تو اس کے بعد ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگنا شروع ہو گیا، لوگ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اور جب پولیس کو یہ پتا چلا وہاں کی کہ وہاں پر یہ حالات ہیں کہ ایک بندے کو پکڑ لیا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے ہیں، موب اکٹھا ہو گیا، تو پھر وہاں پر پولیس پہنچی. اور اس نے کیا کیا کہ کوئی 400-500 لوگ اکٹھے ہو گئے. تو پولیس نے سلیمان خان، وہ صاحب بدقسمت انسان، وہ اس کو کیا کہیں، میں تو ہائے. تو ان کو پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو پولیس اسٹیشن لے گئے جان بچانے کے لیے. اچھا، راستے میں پولیس کی گاڑی کے ساتھ لوگ چلتے جا رہے تھے اور جمع ہوتے جا رہے تھے. زومبیز، لوگ نہیں کہنا چاہیے، وہ زومبیز جمع ہوتے جا رہے تھے. تو وہ کوئی ہزاروں تک تعداد پہنچ گئی. تو راستے میں پولیس والوں نے یہ دیکھا کہ اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیشین کا گھر درمیان میں آتا ہے، تو وہاں پر ہم اپنی گاڑی لے جاتے ہیں. تو وہاں پہ اندر جا کے لے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پولیٹیشین کا ذرا روب و دبدبہ ہوتا ہے نا وہاں پر، تو پھر جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. لیکن وہاں پر جب پہنچے تو وہ گیٹ بند تھا. اب گیٹ تو ہر گھر کا ہی بند ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نوک کیا، بیل دی، لیکن نہیں کھولا گیا. یا ان کو پولیٹیشین کے گھر بغیر فون کیے تو کوئی پولیس افسر کی مجال نہیں کہ وہ جائے گا. اس نے فون کر کے پوچھا اس پولیٹیشین سے کہ یہ حالات ہے، میں تمہارے گھر لے آؤں. تو کیا اس نے اجازت نہیں دی اس پولیٹیشین نے؟ اور کیا اس نے منع کر دیا اور اس وجہ سے وہاں پر نہیں گئے؟ یہ ساری چیز اندر کی جو خبریں وہ سامنے آنی چاہیے. تو خبر صرف یہ آ رہی ہے کہ جناب گھر کا دروازہ بند تھا تو وہاں سے لوٹ گئے اور پولیس اسٹیشن چلے گئے. اب جب اس کو لے کر اندر چلے گئے تو لوگوں نے جو ہے وہ پیچھے جانا شروع کر دیا، اور انہوں نے مزید لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم اس کو نہیں بچا سکتے. اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی. اس آدمی کو وہاں سے نکالا گیا. چوک پر جس طریقے سے چوک پر لے جا کر آگ لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو زندہ جلا کر مار ڈالا گیا ہے. اس کی فوٹیجز پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، تھو تھو ہو رہی ہے، جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے ایسے واقعات پر. لیکن اس کا کیا فائدہ؟ جس کی جان جانی تھی چلی گئی، آپ اس کو تو نہیں بچا سکے. یہ کون سا دور ہے اس طرح کے واقعات کے لیے؟ میری سمجھ سے یہ بہت باہر ہے کہ لا کہاں ہے آپ کا؟ لا انفورسمنٹ کہاں پر ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں پر ہیں؟ آپ کہیں گے پولیس نے جان بچا کے بھاگ گئی. پولیس جب انہوں نے تھانے کے اندر وہ داخل ہوئے اور اس کو آگ لگائی ہے، انہوں نے وہاں پہ رہنا تھا. ایسی مذہبی جنونیت کون سے ملک میں، آپ مجھے یہ بتائیے. تو اتنا خوفناک یہ واقعہ ہے. اور کیا کتنے لوگوں کو گرفتار کیا آپ مجھے بتائیں. جب آپ ان کو گرفتار کریں گے، ان کے گھر والے، یہ سب جو وہاں پہ اتنا بڑا مجمع جو کھڑا تھا ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں لوگوں کو سزائیں دے پائیں گے آپ؟ ہو نہیں سکتا یہ کہ آپ ان کو سزا دے پائیں، کیونکہ ان سب کے گھر والے آئیں گے اور کہیں گے آپ کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگائیں گے گستاخی کا. ارے وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ ٹورسٹ ہے، اس سے پوچھو تو صحیح وہ کیسے وہاں پر جا کر ایک جگہ پہ سیاحت کے لیے آیا، وہاں پر وہ یہ کام شروع کر دے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ پرچے بھی میں نے دیکھے ہیں قرآن کے صفحے سوشل میڈیا پر ہی، تو اس کے اوپر سائڈوں پہ کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا، لکھا کیا؟ کوئی ایسی وہ نہیں لکھا ہوا
جو الفاظ لکھے ہوئے وہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ بے حرمتی کے کہے جائیں. اور وہ الفاظ جو لکھے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ لگاتے نا، آپ پڑھتے ہوئے نشان لگا دیں کسی جگہ پر، یا کسی چیز کا آپ کو لفظ کا مطلب نہ آ رہا ہو تو آپ اس لفظ کا مطلب آگے لکھ دیں، لکھنے کی کوشش کریں، ویسا نظر آئے اس کے اوپر. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہی ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک انبلیویبل بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اخبارات بھی، سوشل میڈیا کی بڑی ویب سائٹس بھی اس کو جنگ کے اوپر ہی آیا ہوا ہے کہ جنگ اخبار، بھائی جنگ اور جیو سے زیادہ بڑا، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گستاخ کو آگ لگا دی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ وہ گستاخ تھا؟ کس نے آپ کو یہ الہام اترا آپ کے اوپر؟ اب جو پیپرز اور اخبارات لکھتے ہیں دو تین وجہ، ایک تو یہ کہ ڈر کے مارے، دوسرا یہ کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، یعنی حکومتی اتھارٹیز کی طرف سے، یا جو بھی اس علاقے کے ہوتے ہیں کہ بھائی ذرا اس طرح لکھ دینا، بڑی بدنامی ہو رہی ہے، یہ نہ کرنا. انفلوئنس میں آ کر یا تو لکھتے ہیں آپ، ورنہ آپ کا ایڈیٹر کوئی پاگل کا بچہ ہے کہ وہ ایک آدمی جس کو جلا کے مار دیا، اتنا خوفناک اس کے ساتھ زندگی جیسے اس کی ختم ہو گئی، جو اس کے ساتھ ہو گیا اس کے گھر والوں کا آپ سوچیں، اور آپ اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گستاخ لکھ رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا؟ کس نے بتایا؟ یہ اس اخلاقی زوال تک پہنچ چکے ہیں آپ. تو اسی لیے میں نے کہا کہ زومبی لینڈ، یہ جو ہے نا وہاں کے پاکستان کی زومبیز جو کہ ایک دہشت ناک درندے بن چکے ہیں. اور ٹی ایل پی کے ہمیشہ نعرے لگتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان نے یہ جو سر تن سے جدا کا ایک فلسفی آئیڈیالوجی کو ہر گھر میں اور ہر بچے تک پہنچا دیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہاں پر تالیاں بجائی جا رہی تھیں ایک زندہ انسان کو آگ لگانے کے بعد. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کے اخلاقی اور انسانی زوال کا. اور لوگ وہاں پر کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹویٹس اور وہ بھری پڑی ہیں کہ زندہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ، کہ بھائی تم لوگ اگر نہیں آ سکے اپنے بچوں کو باہر نکال دو. یہ تو بات بات پر لوگوں کو جو ہے وہ آگ لگائی جا رہی ہے، اور کوئی ان کو سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی روکنے والا نہیں. کون روکے گا؟ کوئی پولیٹیشین کیا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے گا؟ اپنی جان سے جائے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ دس از انبلیویبل. تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے، اور یہ ہے صورتحال. بس اور کیا کہیں؟ مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر کیا کہوں میں. اور جتنا اس کے اوپر میں نے اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے میں نے، ڈی ڈبلیو سے لے کر کون سا وہ جگہ بچی ہوگی جہاں پر میں نے آرٹیکلز نہیں لکھے، خاص طور پر اس ٹاپک پہ سالوں سے. لیکن کوئی مجال ہے، کوئی ایک فائدہ ہوا؟ اب تو لکھنا ہی میں نے اس کے اوپر وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا بول ہی لیں، اب بہتر یہ ہے. تو جناب یہ ہے سچویشن آپ کے. میں پڑھ رہی ہوں یہ ٹاپکس. ہاں ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مطابق سوچ سکتا ہے کس کی آئیڈیالوجی ہے، یہ کیا ہے. درندے ہیں، ایگزیکٹلی درندے ہی ہوتے ہیں کٹر مذہبی لوگ. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ مذہب کے اس میں اپنا ذہنی توازن کھو دیں. ان کا ذہنی توازن کھو چکے ہیں وہ جو آگے لگا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور کلمہ پڑھ پڑھ کے تالیاں بجا رہے ہیں، اور بچے بھی اس کے قریب جا جا کے دیکھ رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں. او مائی گڈنس، آپ یہ تربیت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم سے بڑھ کر کون؟ لعنت ہے بھائی. ایسے آپ کی آئیڈیالوجی پہ، ایسی آپ کی فکر پہ، اور ایسی آپ کی تربیت پہ، اور ایسے آپ کے انسان ہونے پر لعنت ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ آپ کچھ سوچ سکتے. اجازت دیجیے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور بھی کچھ خبریں ہیں ان کے اوپر بھی لے کے آتے ہیں پروگرام. یہ ٹوریزم بڑھے گا آپ کا، سوری وہ تو میں بات کرنا ہے، یہ ٹورسٹ بڑھائیں گے. سوات کے علاقے میں ہی ہوا ہے. آپ مقابلہ کرتے ہیں انڈیا سے، بھارت سے آپ مقابلہ کرتے ہیں، کشمیر سے آپ مقابلہ کرتے ہیں. وہاں پہ کشمیر میں ٹوریزم دیکھیں کیسے ہو رہا ہے. وہاں پر دیکھیے پوری دنیا کی کمپنیز جا رہی ہیں، پوری دنیا کے انہوں نے کیا کیا کر ڈالا ہے. وہاں پہ دیکھ لیا آپ نے انٹرنیشنل یوگا ڈے جموں کشمیر میں کیسے منایا جا رہا ہے. آپ مقابلہ کرتے ہیں بھارت کا، آپ مقابلہ کرتے ہیں دوسرے، آپ ٹوریزم کی. یہ سوات میں آپ ٹورسٹ لائیں گے؟ سوات ہی ایریا ہے نا، مطلب وہی ناردرن ایریاز میں، سوات میں، کے پی کے میں، اگر وہاں پر آپ ٹوریزم نہیں لا سکتے تو کہاں لائیں گے؟ وہیں پر آپ نے لانا ہے. تو وہاں پہ تو ٹورسٹوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اور یہ خبر پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو کون سے ٹورسٹ آپ کے ملک میں آنا پسند کرے گا بھائی؟ لوگ تو وہاں سے زندہ بھاگ کے اپنی جان بچانے کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹوریزم آئے گا. صحیح بات ہے. اجازت دیں، ورنہ جتنی دیر تک پروگرام ہوتا رہے گا میں اتنی دیر تک اسی طریقے سے جذباتی اس میں بولتی رہوں گی. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.